السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری منزل سلطنت عمان کا شہر نزوہ ہے، جہاں ہم نزوہ فورٹ کا وزٹ کریں گے۔ قلعہ کے قریب ہینڈی کرافٹ کی دکانوں میں سب سے دلچسپ وہ مٹکے ہیں جن کا ذکر علی بابا 40 چور کی کہانیوں میں ملتا ہے۔ یہ مٹکے واقعی اتنے بڑے ہیں کہ ان میں ایک آدمی بآسانی چھپ سکتا ہے۔ نزوہ قلعہ کی ساخت ویسی ہی ہے جیسے پاکستان میں لاہور کا شاہی قلعہ، لیکن یہ اتنا پرشکوہ نہیں۔ البتہ قلعہ کی فصیل بہت بلند ہے۔ یہاں سے آپ نزوہ شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ نزوہ قلعہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے جو کہ سلطنت عمان کے شہر نزوہ میں ہے۔ نزوہ شہر ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ قلعہ 17ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ اس کی تعمیر 1650 میں امام سلطان بن سیف آل یاروبی نے کرائی۔ یہ عمان کی ایک بہت زیادہ دیکھے جانے والی جگہ ہے۔ اس قلعہ کی تعمیر تقریباً 12 سال میں مکمل ہو گئی۔ یہ قلعہ نزوہ شہر کی پہچان ہے۔ یہ قلعہ دفاعی نقطہ نظر سے تعمیر کرایا گیا تھا۔ جب آپ قلعہ کے داخلی دروازے سے صحن میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو عمانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف سٹالز کے لگے نظر آتے ہیں۔ مختلف مشروبات اور قہوے کے سٹالز بھی موجود ہیں، جہاں میں نے بھائی صغیر صاحب، تنویر بیٹے اور سہیل بیٹے کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات سے جی بہلایا۔ کچھ سٹالز میں دستکار مٹی کے برتن بناتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ان کی مہارت قابل دید تھی۔ ہم مشروبات کی چسکیاں بھی لیتے رہے اور گائیڈ کے بھی منتظر رہے۔ نزوہ قلعہ دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے اور اس ٹکٹ میں گائیڈ کی سہولت بھی موجود ہے۔ نزوہ فورٹ کی ٹکٹ تقریباً 5 ریال رکھی گئی ہے۔ لیجئے، گارڈ صاحب تشریف لے آیا اور ہم قلعہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ قلعہ کے میوزیم میں کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے رہٹ کے ذریعے پانی نکالنے کا منظر بھی دکھایا جاتا ہے، جس میں فرق یہ ہے کہ پاکستان میں جانور کنویں پر ایک ہی دائرے میں گھومتے ہیں، جبکہ جس وقت نزوہ قلعہ آباد تھا تو جانوروں کو ایک جانب ہانکا جاتا تھا اور خالی ڈول کو کنویں میں ڈالنے کے لیے جانور کو واپس لایا جاتا تھا۔ اس سب کو ایک پروجیکٹر پر اسکرین پر دکھایا جاتا ہے۔ نزوہ قلعہ بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی۔
اس قلعہ کی بلندی تقریباً 35 میٹر ہے۔ آئیے اب میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے چالیں چلی جاتی تھی۔ سیڑھیوں پر دروازے کے اندرونی سائڈ پر پہلے سٹیپ پر آپ کو ایک خلا نظر آئے گا کہ اگر دشمن قلعہ میں داخل ہو تو وہ دھڑام سے اس خلا میں گر جائے۔ اگر دشمن پھر بھی زندہ رہے تو اوپر سے اس پر سیسا یا کوئی ایسی چیز جس سے دشمن کو مارا جا سکے انڈیل دی جائے۔ یہ آپ کو اوپر سے خلا نظر آ رہا ہے جہاں سے سیسا یا کوئی اور چیز دشمن پر انڈیلی جاتی تھی۔ لیکن اب حفاظتی نقطہ نظر سے اس سٹیپ پر ایک شیشہ لگا کر بند کر دیا گیا ہے تاکہ سیاحت کے لیے آنے والے سیاح کسی حادثے کا شکار نہ ہو سکیں۔ آئیے اب میں آپ کو وہ توپیں دکھاتا ہوں جنہیں 16ویں صدی میں دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا، جنہیں اب سیاحت کے لیے آنے والے دوستوں کو دیکھنے کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ بہت ساری تاریخ اور ثقافت کے ساتھ یہ خوبصورت قلعہ آج بھی اچھی طرح سے برقرار اور محفوظ ہے۔ اگر آپ نزوہ شہر میں آئیں تو آپ نزوہ قلعہ دیکھے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ پانی کو گرم کرنے کا نظام بھی اس قلعہ میں موجود تھا۔ لکڑیاں جلا کر پانی گرم کیا جاتا تھا اور پھر اس گرم پانی کو حاکم وقت کے باتھ روم تک پہنچایا جاتا تھا، جبکہ یہ کام آج کل الیکٹرک اور گیس سے چلنے والے گیزر سے لیا جاتا ہے۔ اس قلعہ کی بلندی تقریباً 35 میٹر ہے۔ اس وقت ہم قلعہ کی چھت پر موجود ہیں۔ یہاں سے میں نے آپ کے لیے قلعہ اور شہر کے خوبصورت منظر کی عکس بندی کی۔ قلعہ تقریباً بالکل محفوظ ہے۔ اسٹاف جو قلعہ میں تعینات ہے حیرت انگیز طور پر خوش اخلاق ہے۔ قلعے کی چھت کے مختلف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ گارے کی مٹی کے ساتھ اس کی لپائی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ سہیل صاحب، تنویر بیٹا اور صغیر بھائی موجود ہیں۔ اس قلعہ میں بہت سی پرانی دیواروں میں اب نئی دیواریں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ اس قلعہ میں بہت سی سیڑھیاں ہیں۔ اگر یہ آپ کو پریشان کریں تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو گائیڈ ہیں وہ بھی ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت قلعہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی تمام تکان دور ہو جائے گی۔ پرانے دروازے، پرانی محرابیں اور پرانی دیواریں ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ سلطنت عمان کی ماضی سے لے کر حال تک کی تاریخ اس قلعہ میں موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پرانے ڈھانچے کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں کو اپنے ورثے کو دیکھنے کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ نزوہ قلعہ میں ہم نے محفوظ کیا گیا وہ کنواں بھی دیکھا جس میں پانی ہاتھ کی چرخی کے ذریعے رسی سے بندھے مشکیزے کو ڈال کر نکالا جاتا تھا۔ اس طرح کے 17 کنویں
اس قلعہ میں محفوظ ہیں۔ ہمارا سیڑھیوں کا سفر جاری ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ اگر آپ ہمت کریں تو اس قلعہ کو پوری دل جمی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اساتذہ کے رہائشی علاقے میں لیے چلتا ہوں۔ یہ کمرہ اس وقت بطور لائبریری استعمال ہوتا تھا۔ اب میں آپ کو دوسرے کمرے میں لیے چلتا ہوں، جہاں پر مسافر طلباء کے والدین کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہ وہ کلاس روم ہے جہاں پر اساتذہ طلباء کے ساتھ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ آپ اس قلعے کو بغیر گائیڈ کے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ کوئی بورڈ یہاں آویزاں نہیں کیے گئے۔ اساتذہ اور مسافر طلباء کے لیے رہائش گاہیں بھی تعمیر کی گئی تھی۔ اب میں آپ کو اس جگہ لیے چلتا ہوں جہاں حالت جنگ میں اس طرح نقشے بنائے جاتے تھے۔ یہ نقشے پتھروں سے بنائے جاتے تھے کہ دشمن کی چالوں کو کس طرح ناکام بنانا ہے، اور دشمن کی صف بندی سے کمانڈرز کو آگاہ کیا جاتا تھا۔ دوستو، نزوہ قلعہ وہ جگہ ہے جہاں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ گائیڈ کے ساتھ ہی جائیں۔ وہاں اکیلے جانا قلعہ کی تاریخ اور کہانی کو جانے بغیر صرف سیر و تفریح کے ساتھ آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ نزوہ ایک خوبصورت شہر اور نزوہ قلعہ ایک خوبصورت قلعہ ہے، لیکن میں آپ کو موسم سرما میں اس قلعے کو دیکھنے کا مشورہ دوں گا۔ نزوہ قلعہ میں اتنا ہجوم نہیں ہوتا کیونکہ ٹکٹ بہت زیادہ ہے۔ نزوہ قلعہ حیرت انگیز ہے۔ اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک پرکشش جگہ ہے۔ اس قلعہ میں کانفرنس ہال، کھجوروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسٹور، اسلحہ خانہ، واش روم، رہائش گاہیں اور صحن بنائے گئے ہیں۔ قلعے کی چھت سے آپ نزوہ شہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا آج کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ میرے اس سفر میں میرا ساتھ دیا میرے بہت ہی پیارے بھائی صغیر صاحب نے، اور ان کے ساتھ تھے میرے بچے تنویر میاں اور میرے بھانجے سہیل صاحب۔ اگر آپ نے ابھی تک ظہور ملک کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک دفعہ پھر عرض ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ کامنٹ دینا نہ بھولیے گا کہ میرے لیے آپ کی رائے رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے بھانجے سہیل صاحب ویڈیو بناتے ہوئے، اس وقت چونکہ دوپہر کی گرمی کا ٹائم ہے، دھوپ سخت ہے، لہٰذا پسینہ آیا ہوا ہے اور تھک بھی چکے ہیں سیڑھیوں کا سفر کرتے کرتے۔ یہ میں نے گائیڈ کے ساتھ تصویر بنوائی۔ اللہ حافظ۔